وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ حمد و ثنا اور بزرگی کبریائی میرے اللہ کریم وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ آج ہم اس خطبہ جمعہ میں موجودہ سیلاب وغیرہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملک پاکستان کا قرآن و سنت کی روشنی میں تجزیہ کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ان حالات سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے اس پر غور و فکر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری رہنمائی کے لیے بہت ہی خوبصورت اسباق بیان کیے ہیں، بالخصوص جو آج کے حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگیوں سے شروع کرتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے الداء والدواء، صفحہ نمبر 47-48 پر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے اندر فتح سے ہمکنار کیا۔ اس وقت کے زمینی حقائق کے مطابق بلا شک و شبہ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ دنیا کا ایک تاریخی شہر فتح ہوا جس کو قبرص کے نام سے تاریخ جانتی ہے۔ یہ جو سن 2022 میں ہم جی رہے ہیں، تقریباً اس تاریخ کے شروع ہونے سے 400 سال پہلے اس شہر کی آبادی ہوئی۔ دنیا کا ایک بڑا تہذیب و تمدن کا گہوارہ، ثقافت کی مثالیں لوگوں میں دی جاتی تھی۔ معاشی طور پر اپنے دفاع کے اعتبار سے بڑا مضبوط شہر تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہ پہنچے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں لما فتح قبرص فرق بین اہلها وآثر المسلمون اہلها۔ جب جنگ کا سارا معاملہ ختم ہوا، وائنڈ اپ ہوا، اگلے پروسیس میں مسلمان داخل ہوئے، ان کے لوگوں کو قید کرنے لگے، ان کی خواتین کو لونڈیاں بنایا جانے لگا۔ لوگ دار و کتار ہو رہے تھے کہ وہ شہر جس کو آباد کیا ان کے آباء و اجداد نے، جو تہذیب و ترقی کا گہوارہ تھا، یہاں پہ ان کے بڑے بڑے محلات اور بڑی خوبصورت آماج گاہیں تھیں، وہ ساری کی ساری پرائے ہاتھوں میں جا رہی تھی۔ کوئی ماں کو کھینچ کے ادھر لے جا رہا ہے، کوئی باپ کو کھینچ کے ادھر لے جا رہا ہے، بچے داروں کی دار رو رہے تھے۔ ان لوگوں کی چیخیں، ان لوگوں کی آہ و فغاں، ان لوگوں کا درد، ان لوگوں کی پکار، ان لوگوں کے آنسو جاری تھے۔ اتنے میں سیدنا جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک بہت بڑے اسکالر صحابہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے جالسا وحدہ فبقا بکاء شدیدا، بڑے زور و شور سے وہ رو رہے تھے، دار و کتاب رو رہے تھے۔ اب یہ منظر دیکھا تو جبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان سارے حالات کو چھوڑ کر ان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ بات، الیوم اعزنا اللہ، آج اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت عطا فرمائی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار اور سرخرو کیا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کو تو یہاں پہ خوش ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر آئے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دین کا علم سے، پیغمبر کی احادیث سے، پیغمبر کی اکیڈمی کے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے، بڑے قریب سے پڑھا تھا۔ ہماری یونیورسٹی میں بڑے لوگ ہیں جو اس بات پہ تھیسس لکھتے ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح حدیثیں سنی اور کس طرح بیان کی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے رونے کی وجہ یہ نہیں کہ ہمیں فتح کیوں ملی ہے، میرے رونے کا سبب یہ بھی نہیں کہ اللہ نے ہمیں عزت کیوں عطا فرمائی ہے، میں آج اس لیے بھی نہیں یہاں پہ بیٹھ کے رو رہا کہ مجھے کسی قسم کا دکھ ہے، میں اس سارے منظر میں مسلمانوں کا مستقبل دیکھ رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم یہاں پہ آئے تھے ہمیں محلات نظر آ رہے ہیں، ہمیں اس شہر میں خوشحالی نظر آ رہی ہے، ہمیں اس شہر میں ہر طرف امن اور سکون نظر آ رہا۔ لگتا تھا کہ یہاں کے باسیوں کو کبھی غم، کبھی دکھ، کبھی پریشانی، کبھی فقر، کبھی احتیاجی، کبھی اپنی اکانومی کو برباد ہوتے ہوئے کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، یہ جانتے ہی نہیں ان چیزوں کا مطلب۔ لیکن آج وہی معزز لوگ ہمارے ہاتھوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو مجھے نقطہ یہ سمجھ آیا ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ رونے پر مجبور ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جب اس زمین پہ زندگی گزارتی ہے، اذا اضاعوا امر اللہ، جب وہ اپنی زندگی کے مقصد کی پرواہ نہیں کرتی، جب وہ اپنے اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتی، جب کوئی قوم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا پروگرام اس کو فالو نہیں کرتی، اذا ضیعوها، اس کو ضائع کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے، ان کی مسکراہٹوں کو ان کے آنسوؤں میں بدل دیتا ہے، ان کی ترقی کو ان کی تنزلی میں بدل دیتا ہے، ان کی رفعت اور بلندی کو ان کے ادبار، تنزل، شقاوت میں بدل دیتا ہے، غلامیاں ان کے مقدر بن جاتی ہیں، ترقی کے پہاڑ اور ترقی کی علامتیں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں۔ میں ڈر رہا ہوں کہ ہم مسلمان کہیں آنے والے دنوں میں اس کیفیت کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ ایک صحابی رسول انالسس کر رہے ہیں صورتحال کو، اور بات بالکل ان کی ویسے کی ویسے نکلی، ان کا رونا، ان کا دکھی ہونا آنے والے حالات کے اوپر بالکل ایسا ہی تھا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں، اگر آج ہم ان سیلابوں کی صورتحال جو وباؤں کا ایک سلسلہ ہے نا، یہ ملک میں جو سیاسی اکھاڑ پشار ہے یہ اپنی جگہ پہ چلتی آ رہی ہے، ہر دن ہماری انفلیشن، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ سارے مسائل تھے۔ کووڈ-19 کا سامنا ہے، لوگوں کی معیشت ڈوب گئی، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، بڑے بڑے لوگ خساروں میں چلے گئے، ابھی اس سے نکلنے نہیں پائے تھے کہ نیا ویریئنٹ آ گیا اومیکرون کا، ابھی اس سے ہم باہر نہیں نکلے تھے کہ پاکستان کے 4 کروڑ جانور صحیح ترین اندازے کے مطابق لمپی سکن بیماری اس کا شکار ہو گئے۔ ہمارے باپوں نے، ہمارے بزرگوں نے کبھی نہیں سنا کہ اس نام کا کوئی وائرس دنیا میں موجود ہے۔ ابھی اس سے سفر آگے کا ہمارا شروع نہیں ہوا تھا کہ سیلاب کی شکل میں بہت بڑا ریونیو لوگوں کا جو ان جانوروں سے جڑا ہوا ہے، صرف اس پانی نے جانور نہیں بہائے، وہ غریبوں کا دودھ بھی بہا کے لے گیا، وہ غریبوں کے گھر میں آنے والی آمدن بھی پانی بہا کے لے گیا، صرف ان کی چھتیں نہیں گرائی، اگلے کئی سالوں کے لیے لوگوں کا ان کو محتاج کر دیا۔ اس موسم کی سختی کو وہ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم تو صرف اسی بات پہ آئے ہوئے ہیں نا کہ میری وابستگی جس پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہے، میں اس کے ڈیفینڈ میں ہوں، میں اس کے دفاع میں ہوں۔ سارے حالات کا ذمہ دار ہم دوسروں کو بناتے ہیں، کبھی نکل آئے ہم اپنے ان حالات سے۔ اپنی ان حالات کی اصل وجہ، اصل سبب مسلمان ہیں۔ اللہ کے قرآن سے تلاش کریں۔ یہ واقعہ اگر آپ دیکھیں گے جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا، حیران کن واقعہ ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے، ایسے لگتا ہے اگر کہ واقعہ کسی اور ملک کا، کسی اور سرزمین کا، لیکن لگتا ہے کہ یہ میرے ملک کا منظرنامہ ہے، یہ میرے ملک کی ہسٹری ہے، یہ میرے ملک کا حال ہے، یہ میرے ملک کا مستقبل ہے، یہ میرے ملک کی منظر کشی ہو رہی ہے، یہ تصویر میرے رب نے میرے ملک کی بنا کے اس زمین میں
اس قرآن پاک میں سجا دی ہے۔ پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ سبا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ سبا ملک موجودہ یمن، قرآن پاک میں جب لفظ سبا آتا ہے اس سے مراد موجودہ یمن یہ والا ایریا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فی مسکنہم آیا، اس اہل وطن کے لیے، ان کی آبادیوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے، ترمیم تعظیم کی۔ جنتان عن یمین و شمال، اس کے ساؤتھ اور نارتھ میں، اس کے شمال اور جنوب کے اندر اللہ کہتے ہیں بڑے خوبصورت باغات تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا تھا کلوا من رزق ربکم، تمہارے رب کی طرف سے رزق ہے کھاؤ، واشکروا لہ، اور اپنے اللہ کا شکر کرنا۔ بلدۃ طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر تھا، ورب غفور، رب بڑا بخشنے والا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بیان کیے۔ ہمارے سب سے زیادہ باغات کس ایریے میں ہیں؟ شمالی علاقات کے اندر۔ اس ملک کے اندر سب سے مہنگا جو فروٹ آتا ہے، ڈرائی فروٹ آتا ہے، جو کہاں سے آتا ہے اس کی سب سے بڑی خیر وہاں سے آتی ہے۔ بالکل وہی منظر نامہ ہے، لیکن یہ کتنے سو سال پہلے کی بات ہے، یہ سن 2022، 800 سال اس میں شامل کریں، 2800 سال پرانی تاریخ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَعْرَضُوا، انہوں نے میرے حکم کی پرواہ نہیں کی، فَأَعْرَضُوا، منہ پھیر لیا اللہ کے احکام سے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، لفظ عارم ہے، ڈیم کو کہتے ہیں۔ 2800 سال پہلے دنیا کی تاریخ میں ایک ہی ڈیم بنا تھا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ ہم نے ان کے اوپر ڈیم کو توڑنے والا سیلاب بھیجا، فلڈ آیا جو ڈیم کو توڑ گیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ، وہ جو میووں کے باغات تھے، جو پھلوں کے باغات تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اڑا کے رکھ دیے۔ سیلاب آیا، ان کے ڈیم کو بھی توڑ دیا۔ آریمی یمن کی زبان میں، عرب صد کہتے ہیں سین اور دال کے ساتھ، اور ہم اردو میں بند کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ڈیم کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیم آج میں نے بڑی کوشش کی اس کو سمجھنے کی۔ 2800 سال پہلے 50 فٹ موٹی دیوار کے ساتھ اس ڈیم کو تعمیر کیا گیا تھا، اور اس میں پانی کو روکنے کے لیے سارے دریاؤں کا پانی انہوں نے روکا۔ دائیں بائیں 2 کھڑکیاں رکھی جس سے وہ پانی کھولتے، پھر اس سے انہوں نے نہری نظام قائم کیا ہوا تھا۔ پورے ملک کو وہ نہری نظام پانی کا سیراب کرتے، کاشتکاری کرتے۔ دنیا کی 2800 سال پرانی تاریخ کے اندر ڈیم کا ذکر ملے، نہری نظام کا ذکر ملے، بات سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ کتنے ذہین تھے، ان کے اندر ٹیلنٹ کتنا تھا، ان کی پوٹینشل کیا تھی، ان کی قابلیت کیا تھی، اور وہ اس وقت دنیا میں کتنے ایڈوانس مانے جاتے تھے۔ ہمیں بھی بڑا زوم ہے اپنے آپ کے اوپر، ہم آئی ٹی میں بڑا آگے ہیں، دوسروں کی نسبت نہ کہیں آج کے دور میں۔ اللہ کہتے ہیں فَأَعْرَضُوا، میرے حکم کو نہیں ماننا، انہوں نے میرے پیغام کو نہیں ماننا، مقصد حیات کو نہیں سمجھے۔ ہم نے ان کو ڈیم کو توڑ دینے والا سیلاب بھیجا، ان کی فصلوں کو بہا کے لے گیا، ان کے میووں کو بہا کے لے گیا۔ ذواتی اکل خمط، پیچھے جو سیلاب کے بعد درخت اگے، کانٹوں کے درخت، چھاؤ کے درخت، نہ لکڑی کام کی، نہ پتے کام کے، نہ پھل کام کا۔ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، تھوڑے سے کوئی بیری کے درخت تھے۔ اللہ کہتے ہیں ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، یہ بدلہ ہم نے اس لیے انہیں دیا کہ انہوں نے ہماری نافرمانی کی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكُفُورَ، اللہ کہتے ہیں تم بتاؤ نافرمانی کا اس کے علاوہ بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہم صرف اس بات کو دیکھتے رہیں کہ بارشیں 305% زیادہ ہوئی، ہم اس بات پہ رہیں کہ ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، ہم اس بات پہ رہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی پالیسی اچھی نہیں تھی، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے ہم اپنے حقائق کو جانیں۔ حقائق کیا ہیں؟ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی اس کو پڑھے، سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 ہے۔ اللہ کہتے ہیں ضرب اللہ مثلا، میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قریۃ، ایک بستی تھی، آمنۃ پرامن تھی، مطمئنہ پرسکون تھی، یاتیھا رزقھا رغداً، ہر طرف سے اس کی اکانومی مضبوط ہو رہی تھی،
لیکن پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ نے ان کے اوپر بھوک پھیلا دی، لباس الجوع والخوف، ڈر پھیلا دیا ان کو۔ کیوں؟ بما كانوا يصنعون، ان کے عمل درست نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے ساتھ کمپیئر کریں، اس کے شمال میں بھی کیسی اللہ کی نعمتیں، جنوب میں بھی نعمتیں، اور ہمارے بھی یہی ہے۔ ادھر جنوب میں بحیرہ عرب ہے، اس لفظوں پر اگر ہم غور کریں، اور اس طرف ہمارا پہاڑی علاقہ ہے۔ ہمارے اللہ کی رحمت دیکھیے کہ وہ سمندر سے پانی اٹھواتا ہے ہواؤں کے ذریعے، اور وہ پہاڑوں پہ جا کے مونسون ہواؤں کا سلسلہ پانی برساتا ہے۔ یہ پانی جو سمندر سے جا رہا ہے یہ نمکین ہے، یہ کڑوا ہے۔ میرے اللہ نے ہوا میں فلٹر لگا دیے جو پانی کے نمکیات کو بہترین حالت میں ایک بہترین ذائقے میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہاں پہ برستے ہیں، پھر پانی نیچے سے گر آتا ہے۔ اور ہم نے اسی طرح ڈیم بنائے، دریاؤں میں نہروں کا نظام بنایا، تقسیم کیا، بالکل وہی کیفیت ہے۔ اگر یہی پانی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نہ کرے، ہوائیں یہ پانی سمندر سے اٹھا کے ادھر نہ لے کے جائیں، یہ پانی وہاں پہ کیسے پہنچے گا؟ کتنی موٹر ویز ہمیں بنانی پڑیں گے، کتنے روڈ ہمیں بنانے پڑیں گے، کتنے کنٹینر ہمیں لگانے پڑیں گے، کتنا ہمارا خرچہ ہوگا اس پانی کو وہاں پہ پہنچانے کے لیے کہ اس اپ سائڈ پہ پانی کو لے جا کے برسائیں، ڈاؤن سائڈ پہ پانی آئے اور ملک کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ ہم نے اپنے اللہ کی نعمتوں کو نہیں پہچانا۔ یہ سیلاب، یہ ہماری غلطیاں، ہماری نافرمانیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے ہمارے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹی چھوٹی وارننگز دے کر اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے عذابوں سے بچانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سدھرتے ہیں کہ نہیں سدھرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بہترین اور خوبصورت نصیحت، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 4019 نمبر، عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ہماری طرف اللہ کے رسول متوجہ ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہنے لگے یا معشر المہاجرین، جتنے بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں سارے ذرا میری بات سنو آگے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، خمسن، یہ حدیث سنیں، اس حدیث کو ہم سمجھیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے ہر چیز کا حل اور ہر چیز آنے والا خطرہ بھی اور اس کا سلوشن بھی اس حدیث میں بیان کر دیا ہے۔ فرمایا خمسن، 5 چیزیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، جب وہ 5 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں گی، پھر رک گئے، کہا اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ سے پناہ چاہتا ہوں اللہ وہ 5 چیزیں تمہارے اندر نہ آنے، لیکن اگر وہ آ گئی فوری ان کے نتائج بھی آئیں گے۔ پہلی چیز فرمایا اذا ظہر فیہم الفاحشۃ حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، جس دن تم لوگوں کے اندر بے حیائی پھیل گئی، حتی یعلنوا بها، اعلانیہ بے حیائی ہونے لگی، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تمہارے اوپر وبال آئے گا، ایسی بیماریاں آئیں گی، ایسی وبائیں آئیں گی، فرمایا جو تمہارے باپ دادے نے بھی نہیں سنی ہوں گی، لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، جو تمہارے بزرگ گزر گئے کسی کے کان میں اس کا نام بھی نہیں پڑا ہو۔ آپ ان جانوروں پہ آنے والی بیماری، ہمارے اوپر آنے والی بیماری، ان بیماریوں کو ٹٹولیں، ریسرچ کریں، ان کی تحقیق کریں۔ فرمایا اس کی وجہ یہ ہوگی، کیا بے حیائی ہم نے بند کر دی؟ ہم سب کے سب سیلاب میں آنے کی وجہ سے، دوسری بیماریوں میں آنے کی وجہ سے ہم صرف اور صرف دنیاوی حالات کے اوپر جاتے ہیں، اور دنیاوی حالات میں جو بہت اوپر ہے، جرمنی کو پڑھیں، فرانس کو پڑھیں، ان کے پریزیڈنٹ کیا کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ انفلیشن کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ نہیں، ہائپر انفلیشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ صرف افراط زر نہیں ہوگا، آنے والے دنوں میں خطرناک قسم کا، یہ دنیا کی ترقی ہمیں ان حالات سے نہیں نکال سکتی۔ اس دنیا کی ترقی اور محنت کے ساتھ ساتھ اصل بنیادی چیز ہمارا دین ہے۔ یہ بے حیائی
یہ جتنی ویب سائٹس ہیں، ہماری یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہوٹلز میں کیا ہو رہا ہے، کون سا ہے جس ہوٹل میں بے حیائی کے دروازے بند ہیں، ہماری پارکس، یہ جتنے بھی وہاں پہ جوڑے، یونیورسٹیوں کے ہاتھوں میں کیا ہو رہا ہے، کالجز میں کیا چل رہا ہے، اور وہاں پہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ آئی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی جا کے دیکھیں۔ ابھی کل کے اخبار میں ایک ریپ کی خبر لگی ہوئی، یہ ریپ کی خبریں کیوں؟ اللہ سے پھر بھی ہم ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری چیز فرمایا لم ينقص المکیال والمیزان، جب لوگ مکیال اور میزان دو چیزیں، مکیال پیمانوں کو کہتے ہیں جس کے ساتھ چیز ماپی جاتی ہے، مکیال میزان ترازو میں رکھے جانے والے باٹ جن کو ہم بٹے کہتے ہیں، میزان اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جب لوگ ان کے اندر گڑبڑ کریں گے، پورا نہیں دیں گے کسٹمر کو، اس کے اوپر 3 سزائیں میرے نبی نے بیان کی۔ فرمایا پہلی سزا جو ہوگی اس کے نتیجے میں لم ينقص المکیال والمیزان، پہلی سزا اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ جور السلطان، حکمرانوں کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی شروع ہو جائے گی۔ کسی پیٹرول پمپ کے بارے میں کوئی بندہ دل سے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ان کا پیمانہ پورا ہے۔ دودھ گھر میں آتا ہے، دودھ کی مقدار پوری نہیں ہمیں مل رہی، ہم ہی ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور ہمارے دوسرے اوزان، آپ گھی لے کے آتے ہیں گھر میں، ایک الیکٹرانک آپ رکھیں، وہ سسٹم جس کے اوپر ویٹ کرتے ہیں، اوپر 1 kg لکھا، اندر سے 900 گرام نکل رہا ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے، اور توقع کیا کرتے ہیں؟ جور السلطان، پھر حکمرانوں کی زیادتی، بل پکڑ کے روکتے ہیں نا، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ پرائز کہاں سے آ گئی، یہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں، ٹی وی کا ٹیکس کیوں لگا ہوا ہے، یہ روتے ہیں یہ کہاں سے، کر کچھ نہیں سکتے ہم، جی ایس ٹی ہمیں پڑ رہا ہے، چیزیں ہم خریدتے ہیں، ایک ایک چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں، یہ حکمرانوں کی زیادتیاں ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اصل چیز کی طرف پلٹنے کے لیے آج بھی تیار نہیں۔ دوسری سزا فرمایا شدت المعونہ، زندگی گزارنی مشکل ہو جائے گی۔ دیکھ لیں مڈل کلاس وہ بالکل سڑک پہ آ رہا ہے، اور سڑک والا بھکاری کے لیے وہ لیول پہ چلا گیا، اسٹیٹس بدل رہے دنیا کے، شدت المعونہ۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ یہ کام کرتا ہے، تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ بارشوں سے محروم کر دیتا ہے، اس کے اندر 5 چیزیں بیان کی، لیکن ان 2 چیزوں کو دیکھیں آگے ہیں کہ جو کتاب قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرے، بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ان کی آپس میں لڑائی ڈال دے گا۔ یہاں پہ مذہبی طبقہ بھی لڑ رہا ہے، سیاسی طبقہ بھی لڑ رہا ہے۔ آپ ایک سیاسی جماعت میں چلے جائیں، وہ دوسرے کو سب سے بڑا ملک کا دشمن باور کرائے گا۔ ایک مذہبی اسکول آف تھاٹ کے پاس چلے جائیں، وہ دوسروں سب کو جہنمی قرار دینے کے لیے کھڑا ہے۔ یہ ساری لڑائیاں ہمارے اوپر، یہ بھی پاکیزہ ملک ہے، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا۔ اللہ نے قرآن میں جس ملک کا تذکرہ کیا، 2800 سال پرانا ملک، پانیوں کا ملک، دریاؤں کا ملک، ڈیمز کا ملک، رب کی رحمتوں کا ملک، اور دنیا کے اندر، عرب کے اندر اس کی زراعت کا ڈنکا بچ رہا تھا، لیکن اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہ پانی اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ جب میرا اللہ حکم دیتا ہے نا، یہ خود بخود نہیں آتا، دریا خود بخود سطح اوپر نہیں جاتی، بارشوں کی مقدار خود بخود نہیں بڑھتی، دریاؤں کے رخ خود بخود نہیں بدلتے، ڈیمز اپنے آپ نہیں ٹوٹتے، یہ پانی ہے، یہ رب کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ آپ اس پہ تحقیق کریں، وہی پانی رب حکم دے تو موسیٰ علیہ السلام کا لشکر خیر اور سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے، لیکن اسی پانی کے اندر فرعون اور اس کی فوج غرق ہو جاتی ہے۔ رب کا حکم کا پابند ہے، رب حکم دے، موسیٰ علیہ السلام ایک صندوق میں ہوں، دریا کو حکم دے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے یہاں پہ رب نے حکم دیا ہوتا ہے۔ رب حکم دے، وہ قوم نوح علیہ السلام کو پوری زمین سے مٹا دیتا ہے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ صرف ریلیف کا کام نہیں ہے ہمارا، بہت اچھا کام ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، یہ مسلمانوں کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ اپنے مصیبت میں پھنسے ہوئے مسلمان بھائی کے لیے دل سے تڑپنا، اس کے لیے کچھ کرنا، لیکن یہی آخری کام نہیں ہے، یہ اکلوتا کام نہیں ہے۔ کرنے کے کام پہلے اس معاملے کو سمجھ لیجیے، یہ بڑا عظیم کام ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث
1017 نمبر پر 1017 نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان، دو صحابیوں نے یہ حدیث بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جریر ہیں، ایک حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم، انہوں نے حدیث بیان کی، سردار کے بیٹے تھے، بڑی گہرائی کے ساتھ حالات کو سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں جب ہمارے ملک پہ حملہ ہوا میں وہاں سے بھاگ گیا تھا، میں نے جا کے سیاسی پناہ لے لی، وہاں پہ میرا پروٹوکول جب بگڑا میں واپس آیا، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی، پھر وہ آگے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی 10-11 بجے کا ٹائم بنتا ہے آج کا ہمارا، کہتے ہیں یہ والا ٹائم تھا، سورج نکل کے کافی اوپر آ چکا تھا، اچانک کچھ لوگ آئے مسجد نبوی کے اندر، میں نے دیکھا مجتاب النمار، ان کے بدن پر کپڑے نہیں تھے، جانوروں کی کھال سے اپنے صدر کو چھپایا ہوا تھا، میں نے دیکھا بہم الفاقہ، بھوک کی وجہ سے ان کی بری حالت ہے، متقلد السیوف، تلواریں نیام میں رکھتے تھے جیسے پسٹل لوگ کسی بیلٹ کے ساتھ لٹکا کے رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے کپڑوں سے باندھ کر گلے میں لٹکائی ہوئی تھی، حفاتن پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اراتن بدن پہ کپڑے نہیں تھے، آنکھیں بھوک کی وجہ سے زرد ہو چکی تھی اور رخسار پچک چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے، دیکھا جاء الناس من الاعراب، باہر سے لوگ آئے، آپ گھبرا گئے، فتمعر وجہ رسول اللہ، میرے پیغمبر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، دکھ میں دیکھ کر، آفت میں دیکھ کر، مصیبت میں دیکھ کر، فدخل فی بیتہ، گھر میں چلے گئے، سارے گھر میں جا کے دیکھا کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، فخرج، باہر نکلے، پھر دوبارہ گھر میں گئے، کچھ مل جائے ان مصیبت زدہ کی مدد کے لیے، کچھ نہیں ملا، بار بار آمد و رفت کے بعد سورج کی طرف دیکھتے، سورج وسط آسمان میں پہنچا، رک گیا، یعنی سورج زوال کا ٹائم ہو گیا، سورج ڈھلنا شروع ہوا مغرب کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا، بلال قم فاذن، آپ فوراً اذان دیں، اذان ہوئی، آپ نے وقفہ نہیں دیا زیادہ، فوراً آپ نے کچھ دیر کے بعد جماعت کروائی، جماعت کے بعد لوگوں کو کہا کوئی اٹھ کے نہیں جائے، اب ممبر پہ آئے، ممبر پہ آپ نے 3 آیتیں تقوی والی پڑھی جو خطبہ جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے لیے اپیل کی، مصیبت زدہ مسلمان اس کی مدد کے لیے کھڑے ہونا، اس کے لیے اپنے آپ کو لے کے سامنے آنا، لوگوں سے مانگنا، یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ عظیم لوگ ہیں، عظیم تنظیمیں اور جماعتیں ہیں جو بڑے صاف اور شفاف طریقے سے اس مشن پر موجود ہیں، اللہ ان کی کوشش اور کاوش قبول فرمائے۔ پھر فجاء بالسرہ، لوگ آئے، کوئی دینار لے کے آیا، کسی کے ہاتھ میں تھیلی ہے، کوئی کپڑا لے کے آیا، فجاء بثیاب، اس نے کپڑا وہاں پہ رکھ دیا، کسی نے دینار لکھا، کسی نے درہم رکھا، کسی نے کھجور رکھی، کسی نے گندم رکھی۔ حاتم تائی کے بیٹے کہتے ہیں عدی رضی اللہ تعالی عنہ، فرعیت قومین، 2 بڑے بڑے ڈھیر لگے مسجد نبوی کے اندر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہاتھ میں اس کے توڑا پکڑا ہوا ہے اور لگتا ہے قادت کفہ تعجز، اس کا ہاتھ توڑا اٹھایا نہیں جا رہا، وہ کھینچتا ہوا آ رہا ہے۔ اس صحابی کی کمزوری اور اتنا وزن اللہ کے راستے میں دینے کا منظر دیکھا، لوگ جذباتی ہو کے بھاگ گئے گھروں کی طرف، پھر کسی کے ہاتھ میں جو آیا ان مسلمانوں کے لیے لے آئے۔ اس وقت میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ پھر بدلا، اور حاتم تائی کے بیٹے عدی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہی چہرہ جو پہلے پریشانی کی وجہ سے اپنی چمک دمک، زیب و زینت، آرائش، زیبائش، سجاوٹ، بناوٹ، رونق اس چہرے پہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، اب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ چہرہ نہیں ہے، کأنہ مذہبۃ یتحلل، جیسے سونے کا ایک ٹکڑا ہے جس کو نیا نیا پالش کیا گیا اور وہ چمک رہا ہے۔ اتنا خوش ہوئے کہ مسلمان کو تنگی میں دیکھ کر اتنی مدد کر رہا ہے، درست جگہ دیکھ کر، منظم لوگ دیکھ کر ان کے ساتھ اس مصیبت میں کام آنا عظیم عمل ہے، لیکن یہ کافی نہیں، یہ صرف اور صرف یہی ذمہ داری نہیں ہماری بچتی، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان اسباب کو دیکھیں، ہم ایک کوئی معمولی لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم بڑے عظیم لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، دنیا میں بڑی قومیں آئی ہیں،
بڑی ملتیں آئی ہیں، لیکن سپرلیٹو ڈگری، اسم تفضیل، تمہارے جیسا کوئی نہیں آیا۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین لوگ ہو، تم سب سے عظیم لوگ ہو، سب سے زیادہ بھلائی والے لوگ ہو۔ جامع ترمذی کتاب المناقب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تتمون 70 ملہ، اس دنیا کی تاریخ میں 70 قسم کی قومیں آئی ہیں، وانتم افضلها واکرمها عند اللہ تعالی، اے میری قوم، اے مسلمان، اے امت محمدیہ، آخری پیغمبر کی امت، تم ان 70 قسم کی قوموں میں سے سب سے ٹاپ پر ہو، تمہاری اس امتوں کی ریٹنگ میں پہلی پوزیشن ہے، تم ٹاپر ہو، پہلے نمبر پر ہو، اکرمھا عزت کے اعتبار سے، افضلھا فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے نمبر پر ہو۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اہل الجنت 20 و100 صف، جنت میں جانے والے لوگ ان کی 120 لائنیں بنے گی، وثمانون منھا، اور تمہاری 120 میں سے 80 لائنیں تمہاری ہوں گی۔ اللہ تمہیں جنت میں سب سے زیادہ لے جانا چاہتا ہے، یہ ہمارا سٹیٹس ہے، ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہیں، لیکن کیا یہ خیال کافی ہے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں، میں نبیوں کے امام کا امتی ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، میں سچ بولوں یا نہ بولوں، میں حقداروں کا حق لٹاؤں یا نہ لٹاؤں، میں کسی کے ساتھ اچھائی کروں یا بھلائی کروں، میں چوریاں کروں، میں ڈکیتیاں کروں، میں حرام کھاؤں، ادھر ملک میں سیلاب، ادھر میں منڈیوں میں بیٹھ کر مہنگائی کر دوں اور مصنوعی قلت چیزوں کی پیدا کر دوں، نہ میری ملاوٹیں رکیں، نہ میری بے ایمانیاں رکیں، نہ میری خیانتیں رکیں، نہ میری 2 نمبریاں رکیں، نہ میرے ملک کی ڈکیتیاں رکیں، نہ میرے ملک کی چوریاں رکیں، نہ میرے ملک کے زنا رکیں، نہ میرے ملک کے ریپ رکیں، سب کچھ کرتے چلے جائیں، کیا اس کا یہ نہ مطلب ہے؟ اگر ہمارا رویہ یہ رہا پھر اللہ کو اس تعلق کی کوئی پرواہ نہیں، پھر اللہ کو اس رشتے کی کوئی پرواہ نہیں رہے گی۔ اور یہ کوئی جذباتی نہیں، دلائل کی روشنی میں یہ بات موجود ہے۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 45، وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں۔ قوم نوح پر جب سیلاب آیا، نوح علیہ السلام پر، اب کشتی میں سوار ہو گئے، پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 45 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ دیکھا کہ بیٹا پاس ہی کھڑا ہے، نوح علیہ السلام نے دیکھا باپ باپ ہوتا ہے، دل میں محبت، پیار، الفت یہ اپنے آخری درجے پر تھی، بیٹا ڈوبنے لگا ہے، پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ وہ میرا بیٹا ہے۔ میرے اللہ نے کیا جواب دیا؟ سفارش کرنے والا کون؟ بیٹے کی بات کرنے والی کون ہستی ہے جو 950 سال اکارڈنگ ٹو قرآن کے مطابق اللہ کے دین کو لے کے کھڑے تھے، اللہ کے پیغام کو لے کے کھڑے تھے، قوم کی گالیاں سن رہے تھے، قوم کی تنقید سن رہے تھے، قوم کی باتیں برداشت کر رہے تھے، لیکن اپنے اللہ پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے، اللہ کی توحید پہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ یا اللہ انہ من اہلک، اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا اہل نہیں ہو سکتا، سگا بیٹا ہے، باپ کی صلب سے بیٹا ہوا ہے، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، تبلیغ کرنے والے۔ ساتھ ہی اللہ نے کہا کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال درست نہیں ہیں، اس کا چلنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ اور ساتھ ہی کہا اے میرے پیغمبر نوح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب آگے کوئی سوال نہیں کرنا اس کے بارے میں۔ سوال کر سکتے تھے نا، یا اللہ میرا تو بیٹا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ میرا حصہ نہیں ہے، میرا اہل نہیں، کیوں؟ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ کہتے ہیں انی اعیذک، اے نوح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو نبوت کی صف سے باہر کر دیا جائے۔ رشتے نہیں پھر کام آتے، پھر تعلق نہیں کام آتے، جب بگاڑ حد سے گزر جاتا ہے۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث 4771 نمبر پر، 4771 کتاب التفسیر کے اندر آیت اتری وانذر عشیرتک الاقربین۔ باپ موجود نہیں، ماں میرے پیغمبر کی موجود نہیں تھی دنیا میں، چچا نظر آیا، چچا کو کہا یا عباس ابن عبد المطلب، اے چچا جان اعمل عمل کرنا ہے،
لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا، میرے چچا رشتہ ضرور ہے لیکن میں آپ کو قیامت والے دن رب سے نہیں بچا سکوں گا۔ رب سے بچنے کے لیے عمل کریں، اور عمل کے بعد اللہ کی رحمت سے بندہ بچے گا۔ اے مالی معاشی، اس کے بعد پھپھی نظر آئی، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے پھپھی جان اے مالی عمل کریں، لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا، قیامت والے دن یہ رشتہ کوئی نہیں بچا سکے گا، میں آپ کے کام نہیں آ سکوں۔ بیٹی نظر آئی فاطمہ، فاطمہ کا نام لے کر بائی نیم اپنی بیٹی کو کہا۔ یہ مکے کی بات ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، حسن حسین جیسے شہزادوں کی ماں، جنتی عورتوں کی سردار، اس بچی کی کتنی عمر ہو سکتی ہے؟ تو یہی 4-5 سال۔ اس بچی کو بائی نیم میرے نبی نے کہا یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے، اے مالی عمل کرنا، یہ نہ سمجھنا میرا بابا پیغمبر ہے، لن اغنی عنک یوم القیامت شیئا۔ پھر بیٹی نے اتنا عمل کیا کہ رب نے دنیا میں کہا کہ تو جنتی نوجوانوں کی جنتی، تیرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار اور تو جنتی خواتین کی سردار ہے۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ یہ کام ریلیز کے بھی کرنے ہیں لیکن ساتھ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ لوگوں کو یہ مسئلہ ہمیں سمجھانا چاہیے کہ اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں، ہمارے رویے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔